جی آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 15ویں برسی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما 15 سال پہلے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کرنے کے بعد جب واپس روانہ ہو رہی تھی تو لیاقت باغ کے جلسے والی گیٹ پر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اگر ہم تعارف اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت کا کھوج لگانے کی کوشش کریں تو شاید صدیاں لگ جائیں، اور یہ نہیں کہ صرف محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کسی ایک خاص وقت کی رہنما تھی، یا یہ کہہ لیں کہ وہ آنے والے مستقبل میں جو ہے ان کو اور بھی زیادہ تعارف اس حوالے سے بھی سامنے آئے گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو آج بات کہی تھی یا 15 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ ہمیں آنے والے مستقبل میں بھی نظر آئے گا، کیونکہ سیاسی رہنما وہ ہوتا ہے جو ایک صدی پہلے اپنی بات کرتا ہے تو ایک صدی بعد جا کے ان کا اثر بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ جس طرح ہم ماضی میں اگر جائیں گے تو ہم سیاسی رہنماؤں کے علاوہ جو شعراء ہیں، خاص طور پہ بڑے بڑے نامور جو صوفی شاعر، ان کی بات جو ہے سمجھنے کے لیے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو تعارف تھا وہ کوئی ایک زاویے سے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر پائیں گے یا ہم کھوج نہیں لگا پائیں گے۔ بہت سارا تعارف ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی سیاست کا آغاز جو جنرل ضیاء سے شروع کیا اور جنرل مشرف تک ختم ہوا، یہ خود اپنی ذات کے اندر، اپنے عنوان کے اندر ایک بہت بڑا تعارف ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست جو تھی وہ جنرل ضیاء جیسے ڈکٹیٹر سے شروع ہوئی اور جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر پر ختم ہوئی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک خاتون، حبیب جالب کی زبان میں نہتی لڑکی، اور وہ بھی پاکستانی معاشرے کے اندر جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جیسی شخصیت، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے والد کو شہید کر دیا گیا اور بھائی جو تھے وہ ملک سے باہر تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی والدہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بھی ان کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جیل میں تھی۔ ایسے وقت میں سیاست کرنا، اور وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو جیسی نہتی لڑکی کا، یہ ایک کوئی بڑا سیاسی لیڈر ہی کر سکتا ہے، یا پھر وہ لیڈر جو جن کی رہنمائی جو ہے، جن کی پرورش جو ہے وہ بڑے سیاسی لیڈر نے کی ہو۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بہت سارے عنوان ہیں۔ آپ چاہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ بڑا لیڈر میری نظر میں وہ ہوتا ہے جن کو اپنے وقت کے اور آنے والے مستقبل کے اندر جو شاعر ہیں، جو شعراء ہیں، وہ ان کا اپنی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اور آپ ارد گرد دیکھیں گے پاکستان کے نامور جو شاعر ہیں تب سے، یعنی حبیب جالب کا میں نے مثال دیا کہ حبیب جالب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو لکھا تھا کہ نہتی لڑکی کا، وہ ایک بڑی جو ہے طویل ایک نظم کہہ لیں یا طویل ایک سیاسی جد و جہد اور سفر ہے جو جنرل ضیاء سے شروع ہوا تھا۔ لیکن میں بات کا آغاز کہہ لیں یا اپنی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جنرل ضیاء نے جیسے ہی مارشل لا لگا کے قید کیا تھا، اور پھر بات جو ہے وہ پھانسی تک پہنچی تھی، آخری ملاقات تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اپنے والد، اور وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے قداور شخصیت جو تھے ان کے ساتھ ملاقات کرنے نہیں دی گئی، بلکہ ملاقات ایسے کہہ لیں کہ ان کو آخری جو ہے ملاقات کے اندر بھی ایک جو جیل کی جو دیواریں کہہ لیں یا جیل کی سلاخیں جو کہہ لیں، وہ ایک دوسرے کے درمیان ملاقات کے دوران جو ہے وہ یہ طے کر کے ملاقات کے لیے بندوبست کیا گیا تھا تاکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی اولاد کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جیسی اولاد کے ساتھ بھی مل نہ سکے۔ تو ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل ضیاء کے روپ میں، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی داستان لے کے نہیں بیٹھے تھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی یا پھر کیا ہوگا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہو، ہم اس آخری ملاقات کے علاوہ بھی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جیل سے بیٹھ کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو خط لکھا تھا، اور آج بھی وہ خط بڑا مشہور ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھا تھا، میں تو جیل کے اندر ہوں، سلاخوں کے پیچھے ہوں، سلاخوں کے پیچھے، یعنی سالگرہ، آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آج ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ آپ سے مخاطب ہیں، 15ویں برسی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب
برسی نہیں، کیونکہ ان محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تو تب پن کی تھی نا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس طرح سوچ رہے تھے جیسے آج ہم بیٹھ کے برسی پہ سوچ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ نے پاکستان کے ساتھ، کہ ایک ڈکٹیٹر نے، جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ جیل میں بیٹھ کے تصور کر رہے تھے، جس طرح ہم تصور کر رہے ہیں آج کہ کیا الفاظ بولے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے دن پہ، کہاں سے الفاظ لائے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سالگرہ پہ بیٹی میں کیا تحفہ دے سکتا ہوں، میں صرف غریب عوام کا تحفہ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، غریب عوام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ سابق وزیر اعظم تھے وہ، یعنی کہ آرسٹوکریسی کی جو سیاست آج ہم دیکھ رہے ہیں سالگرہ کے وقت، وہ اگر وہ آفر کرتے، وہ کچھ کہتے تو وہ کوئی سرپرائز نہیں ہوتا کہ آج ہم ذکر کر رہے ہوتے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو تحفہ ان ریٹن جو اپنے خط کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ میں غریب عوام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تحفے کی صورت میں دیتا ہوں۔ سالگرہ کے دن اس سے زیادہ کوئی بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان کے جب وہ کراچی میں تھے، پال کانٹیننٹل ہوٹل کا ایک مشہور قصہ ہے کہ جب وہ جہاں پہ جاتے تھے تو ایک آرسٹوکریسی، کلاس کانشیس کی سوسائٹی، اور پھر وہ گاؤں مزدور اور پھر ہاری اور اس طرح کے لوگ اپنے ارد گرد، آج بھی دیکھیں نا، آج بھی اگر کسی کے ہاتھ میں آئی فون نہیں ہے، کسی کو اگر اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو وہ ان کو ڈرائنگ روم کے اندر آنے نہیں دیتے۔ تب تو ڈرائنگ روم کی سیاست تھی، آج تو ڈرائنگ روم کے اندر کلاس کانشیس کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا، کہ آپ کے ہاں گاڑی کون سی ہے، آپ نے کپڑے کون سے پہنے، آپ نے پرفیوم کون سا لگایا ہے، آپ کا امیج بنانے کے لیے، یعنی آپ کا امیج جو ہے وہ کہیں گاؤں کا تو نہیں ہے، آپ سادہ تو نہیں ہے۔ تو تب آپ سوچیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ری ایکشن کیا تھا کہ کیا بات ہوئی کہ پال کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر کوئی غریب نہیں آ سکتا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو، شاہ نواز بھٹو کو، وہ پاکستانی کپڑے پہنا کے وہ لے کر چلے گئے تھے، سندھی ٹوپی پہنا کے وہ ان کو پال کانٹیننٹل ہوٹل میں لے گئے تھے، اور وہ مرتضیٰ بھٹو صاحب اور شہید شاہ نواز بھٹو صاحب کی تصاویر آج بھی جو ہے وہ مشہور ہیں۔ تو یہ صرف نہیں تھا، یہ اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو صاحب اپنے والد کے ساتھ ہوتے تھے اور انگریز ان کے ارد گرد ہوتے تھے، تو جب تاریخ لکھتی ہے، کتاب لکھتے ہیں، آپ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ لکھے ہوئے کتاب جو ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بچے تھے تو وہ جب انگریزوں سے مخاطب ہوتے تھے، یا انگریز ان کے سامنے جب ان کو کوئی کہتا تھا کہ یہ تو بڑے گورے ہیں، تو وہ کہتا تھا سامنے سے کہ جی ہمارے ملک کا خون پیتے ہیں اور اس طرح، تو پھر وہ سامنے جو انگریز تھے وہ شاہ نواز بھٹو صاحب کو، سر شاہ نواز بھٹو صاحب کو کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کے یہ شاعر بنے گا یا پھر انقلابی بنے گا، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ انقلابی شاعر اور انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آئے، نہ صرف پاکستان کی سیاست میں، عوامی سیاست، بلکہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو پاکستان کے نامور اداکار تھے، شاعر تھے، پاکستان کی نامور شخصیات جو تھی، نامور کلاس کے وہ سارے کے سارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج بھی آپ ارد گرد دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور شاید ہی ایسا لیڈر پاکستان کو دوبارہ مل سکے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عوام کا ہاتھ تحفے میں دیا تھا کہ یہ غریب عوام ہے، غریب عوام کا ہاتھ تمہیں میں تحفے میں دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اوریانا فلاچی آئی تھی یہاں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا انٹرویو کرنے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا انٹرویو کرنے، اور تب بھی حالات دیکھیں نا کہ پاکستان میں اس وقت بھی ہم آپ سے مخاطب ہیں تو اس وقت بھی سیلاب ہے، ہر طرف سیلاب ہے، اور پھر بھی پاکستان میں سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ تو کیا مطلب سیلاب چل رہا تھا تو تب بھی سیاست چل رہی تھی، سیاسی جلسے چل رہے تھے۔ تو آج آپ دیکھیں
آج بھی ان دنوں میں تو اوریانا فلاچی آئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے انٹرویو کرنے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ جو اوریانا فلاچی نے جو تاثرات لکھے وہ یہ تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب بیٹھے ہوتے تھے اپنے گھر کے اندر، تو ان کے سامنے جب یا ان کے پاس جب ان کے ایم این ایز یا وقت کے جو وڈیرے تھے، وقت کے جو پیر تھے، وقت کے جو بڑے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، بڑے لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ان کو اشراف یا جن کو کہہ لیں کہ وہ ہوتے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اوریانا فلاچی کے مطابق ان کو بیٹھ کے ہاتھ دیتے تھے۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ مرغیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ گیٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ملنے آئے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کرسی چھوڑ کے گیٹ پہ چلے جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اور آج دیکھیں، آج بھی سیلاب ہے، آج بھی اینجلینا جولی آئی ہوئی ہے، آج اینجلینا جولی یہ صرف پہلی مرتبہ تو نہیں آئی تھی نا، اینجلینا جولی اس سے پہلے بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہو یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، تو اینجلینا جولی نے باہر جا کے یہ کہا کہ وہاں وزیر اعظم، اور پھر ایک لمبی داستان ہے۔ تو پھر اس مرتبہ جب اینجلینا جولی آئی تو وہ کسی وزیر اعظم سے نہیں ملی، کسی بڑے میر پیر اشرافیہ سے نہیں ملی۔ اینجلینا جولی نے سیلاب میں جا کے سیلاب زدگان بچوں کے ساتھ وقت گزارا، بالکل ایسے جیسے لیڈی ڈائنا کہتی تھی کہ میں اگر جدھر بھی جاؤں تو وہاں پہ مجھے کوئی بادشاہوں سے ملاقات مت کرواؤ، مجھے غریب لوگوں سے اور بچوں سے ملاقات کرواؤ۔ یہ ایک مخلوق ہی کوئی اور ہے۔ تو اسی مخلوق کا جو ہاتھ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے نا تحفے میں دے دیا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ پہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، کتاب میں لکھا کہ میں یہاں سلاخوں کے پیچھے کیا تحفہ دے سکتا ہوں، غریب عوام کا تحفہ دے رہا ہوں، کیونکہ جو جنت اللہ پاک کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن سیاست کی جنت جو ہے وہ غریب عوام کے پاؤں تلے ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ تحفہ اپنے ہاتھ میں لیا، غریب عوام کے ساتھ غریب عوام کا دیا ہوا تحفہ جو اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو دیا تھا، وہ ہاتھ علم بنا کے، وہ تحفہ جو ان کا علم بن چکا تھا، وہ آخری وقت تک، یعنی وزیر اعظم کا تو وہ دیکھیں نا، وزیر اعظم کی تو آفر ہر جگہ سے ہوتی تھی کہ آپ اس طرح وزیر اعظم بن جائے۔ کتنے وزیر اعظم آئے پاکستان کے اندر، آپ کو یاد ہے؟ نام تو گن لے آپ لوگ۔ لیکن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے وہ عوامی علم جو تھا، جو ان کو اپنے والد نے تحفے میں دیا تھا، وہ ساتھ لے کے چلی۔ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ملک سے چلی گئی جب وہ زندہ تھی۔ قذافی اسٹیڈیم میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ پر ضیاء مارشل اللہ نے تشدد کیا، جس سے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی یادداشت بھی ختم ہوئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو جیسے لیڈر شہید ہو گئے، شاہ نواز بھٹو جیسے لیڈر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے چھوٹے فرزند، وہ فرانس میں شہید ہو گئے۔ لیکن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا یہ سفر چلتا رہا، جیلوں سے شروع ہوا، بھٹو صاحب کی لاش، مرتضیٰ بھٹو کی لاش، شاہ نواز بھٹو کی لاش، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جیسی جو شخصیت تھی، وہ ایسے زندہ تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا میں زندہ نہیں ہوں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے سب کچھ برداشت کیا، اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ان کے ساتھ ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو مشورے دیتی تھی کہ جنرل ضیاء کی جیل کیسے کاٹی جائے، گرمی کیسے کاٹی جائے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، آپ یہ بھی یاد کریں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ الفاظ یاد کریں کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان دوں گا، نہ صرف اپنی جان دوں گا بلکہ اپنے دونوں بیٹے اور بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی جان بھی پاکستان پہ قربان ہو جائے گی۔ تو یہ وہ تحفہ تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی ماں کو چھوڑ کے، جو یادداشت ختم ہو چکی تھی، اپنے بھائیوں کو دفن کر کے، اپنے والد کو دفن کر کے، وہ پاکستان کا اپنے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا وہ تحفہ جو عوامی علم کی صورت میں تھاما تھا، راولپنڈی جیل سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا تحفہ، وہ آخری وقت تک اسی عوامی تحفے کے درمیان محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، ان کی لاش پڑی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ارد گرد،
وہ عوامی تحفہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دیا ہوا تحفہ ان کے ارد گرد تھا. باقی جو اشرافیہ تھے ملک کے اندر ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ بھی وفا کی.